كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ہر قسم کا طعام تورات کے نزول سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، ماں سوائے اس کی جس کو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ پیچھے جو چند آیات چل رہی تھیں ان میں ایک تو ان لوگوں کا ذکر تھا جو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے اور پھر آپ کی غلامی میں سے باہر نکل گئے یا اسلام کو چھوڑ دیا، پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور پھر اسلام سے باہر چلے گئے یا مرتد ہو گئے۔ ان سب کا ذکر کرنے کے بعد بیان یہ تھا کہ نیکی کا درجہ صرف اتنا نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اس چیز میں سے خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اب آگے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة۔ ہر قسم کا طعام تورات کے نزول سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، ماں سوائے اس کے جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود سے حرام کر لیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں، تو یہود نے کہا کہ اگر آپ ملت ابراہیم پر ہیں تو آپ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتی ہیں اور اونٹنیوں کا دودھ کیوں پیتی ہیں؟ اگر آپ ملت ابراہیم پر ہیں تو پھر آپ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتی ہیں، اونٹنیوں کا دودھ کیوں پیتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھی اور ہم بھی اس کو حلال قرار دیتی ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھی تو ہم بھی اس کو حلال قرار دیتے ہیں۔ تو یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم جن چیزوں کو حرام کہتی ہیں وہ حضرت نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے حرام ہی چلی آ رہی ہیں۔ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جن چیزوں کو ہم حرام کہتی ہیں، یعنی اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹنیوں کا دودھ پینا، یہ تو حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آج تک حرام چلتی چلی آ رہی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھی اور ہم بھی اس کو حلال قرار دیتے ہیں۔ اور بات وہاں سے شروع ہوئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں، تو یہودیوں نے کہا کہ اگر آپ ملت ابراہیم پر ہیں تو پھر آپ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتی ہیں، اونٹنیوں کا دودھ کیوں پیتی ہیں؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ حلال تھی، میرے باپ ابراہیم پر، تو ہم بھی اس کو حلال قرار دیتے ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم جن چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں وہ صرف ابراہیم علیہ السلام سے نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے وہ حرام ہی چلی آ رہی ہیں، یعنی وہ
ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی حرام تھی، یہودیوں نے یہ کہا، اور اسی لیے حتیٰ کہ ہماری شریعت میں بھی وہ حرام ہے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے رد اور ان کی کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ جو یہودی ہیں آپ کی بارگاہ میں، یہ آیت نازل فرمائی کہ ہر قسم کا جو طعام ہے وہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، بنی اسرائیل پر حلال تھا جون سا، ماں سوائے صرف اس طعام کے جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، باقی سب جتنا بھی تھا وہ سب حلال تھا۔ اچھا، امام احمد بن حنبل آپ روایت کرتی ہیں ایک روایت میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہود کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا، اے ابو القاسم، آپ ہمیں چند ایسی باتیں بتائیں جن کو نبی کے سوا اور کوئی نہ جانتا ہو۔ یہودیوں کی ایک جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی کہ آپ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں، کیونکہ آپ تو نبوت کا دعویٰ کرتی ہیں، جس کو نبی کے سوا کوئی اور نہ جانتا ہو، تو ہم آپ سے ان کے متعلق سوال کرتی ہیں۔ تو انہوں نے جو سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے وہ کون سا طعام تھا، وہ کون سا کھانا تھا جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے حرام تھا انہوں نے اپنے لیے حرام کر لیا، اپنے اوپر صرف حرام کیا تھا۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یہودیوں کو جنہوں نے حضور کو کہا کہ آپ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں جو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذرا یہ بھی بتائیں کہ وہ کون سا کھانا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہود اصل بات کو جانتے تھے مگر تھے بے ایمان اور جھوٹ بولتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے تھے۔ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انہوں نے یہ کہا، حضور نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، کیا تمہیں علم ہے کہ یعقوب علیہ السلام بہت بیمار ہو گئے تھے اور ان کی بیماری بڑی لمبی ہو گئی تھی، بڑے عرصے کے لیے وہ بیمار ہو گئے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو جس بیماری میں وہ بڑے لمبے عرصے کے لیے بیمار ہو گئے تھے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے، مجھے تندرستی دے دے، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا جو پسندیدہ طعام ہے یا مشروب ہے اس کو اپنے پر حرام کر دیں گے، اس کو اپنے اوپر حرام کر دیں گے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت اور اونٹنیوں کا جو دودھ تھا وہ بڑا پسند تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب دیا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے۔ جب حضور نے انہیں قسم دی نا کہ بتاؤ، قسم کھاؤ کہ تمہیں یہ بات معلوم ہے یا نہیں ہے کہ یہ ایسا ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان سے ہیں وہ بیمار ہوئے تھے اور ان کی بیماری بہت لمبی ہو گئی تھی، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نظر مانی تھی کہ یا اللہ اگر اس بیماری سے مجھے صحت ہو جائے تو جو سب سے میری پسندیدہ غذا ہے میں اس کو اپنے پر حرام کر لوں گا، یعنی کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنیوں کا دودھ جون سے میں اس کو حرام کروں گا۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری شریعت کے اندر اس کو حرام قرار دے دیا گیا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو فقط اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو طبعی جو مرغوبات چیزیں تھیں ان سے روک دیا، ان سے روک لیا جو ان سے
جیسا کہ اب حضرت عمر کو شہد ملا ہوا پانی بڑا پسند تھا، وہ ان کا پسندیدہ مشروب تھا کہ وہ پانی کے اندر شہد ملا کر وہ کیا کہہ لیں آپ، ان کی پسندیدہ شربت تھا جو ان سے، مگر وہ پیتے نہیں تھے، صرف خوف خدا اور حساب کی سختی کے ڈر سے کہ پتہ نہیں مجھ سے اس کا حساب جب مانگا جائے تو اس کا حساب کیا ہو، میں دے پاؤں، اس لیے نہیں پیتے تھے۔ تو یہ ان کا ایک تقویٰ تھا، یہ ایک ان کی پرہیزگاری کا عالم تھا، نہ کہ اس لیے کہ وہ اس کو حرام جانتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کو حرام جانتے تھے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کہ قیامت والے دن اس کا بھی سوال ہونا ہے۔ اس شہد والے پانی کا جو ان سے ان کی مرغوب مشروب تھا، مگر وہ نہیں پیتے تھے حضرت عمر جون سی۔ اور جس طرح بہت سے اور بھی جو ریاضت یا مجاہدہ یا راہ سلوک کے مسافر ہیں، وہ اپنی مختلف منزلوں کے اندر اپنے اوپر بعض چیزوں کو اپنے سے روک لیتے ہیں کہ میں یہ نہیں لوں گا، مگر وہ ان کو شرعاً حرام تو نہیں نہ کہتے کہ یہ چیزیں جو ان سی حرام ہیں۔ تو اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت اور اونٹنیوں کا دودھ بہت پسند تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، لیکن فقط انہوں نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے نفس کے تقاضوں کی مخالفت کی اور اس کو اپنے اوپر کھانا یا پینا روک لیا، حرام کر دیا اس کو جو ان سے۔ تو اب یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے تھے کہ اگر آپ ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں تو پھر آپ اونٹ کا گوشت کیوں پسند کرتے ہیں اور کیوں کھاتے ہیں، آپ اونٹنیوں کا دودھ آپ لوگ کیوں پیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جھوٹ بولتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آج تک یہ شریعت میں جون سا چیزیں حرام رہی ہیں۔ تو آپ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ چیزیں حلال تھیں جون سی ان کی شریعت کے اندر۔ تو پھر حضور نے ان کو قسم دے کر پوچھا، اب جب وہ آئے نا، ایک اور ان کا وفد آیا کہ آپ ہمیں وہ باتیں بتائیں کہ جو صرف اللہ کا نبی ہی جانتا ہے باتیں، تو ان سوالوں کے اندر ایک سوال یہ بھی تھا۔ تو حضور نے ان کو قسم دی اور حضور نے کہا بتاؤ حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ کیا حضور بظاہر کسی سے پڑھے تھے؟ کسی سے بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے۔ کیا حضور نے اس سے پہلے کوئی کتابیں پڑھی تھیں یا حضور کی کوئی بہت بڑی لائبریری تھی کتابوں کی جو ان سی ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حضور نے کہا قسم دیتا ہوں میں تمہیں اللہ کی، بتاؤ کہ تمہیں یہ معلوم ہے یا نہیں، کیونکہ اس بات پر ایک مسئلہ زیر بحث تھا۔ حضور نے کہا بتاؤ کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے اور ان کی بیماری بڑی لمبی ہو گئی تھی، انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر میں صحت مند ہو جاؤں تو میں اس کو اپنے اوپر جان سے حرام کر لوں گا۔ تو ماں سوائے اس کے تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا یہ رد اور ان کا جو جھوٹ بولنا ہے اس کا اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ آپ محبوب آپ ذرا فرمائیں نا، اگر تم سچے ہو تورات لے آؤ، لاؤ تورات اور پڑھو ذرا اس کو۔ اگر تو تم سچے ہو تو لاؤ تورات لے کر آؤ اور ذرا پڑھو تورات کو، جان سے کہ تورات میں کیا لکھا ہے۔ اچھا، اب اس آیت میں ایک تو بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ یہود سے کہا گیا کہ تم اگر سچے ہو تو اونٹ کے گوشت کا حرام ہونا اور نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے اس کا حرام چلے آنا، ایک معنی تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو کہیں ذرا تورات ذرا اس میں سے نکال کے دکھا دو یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے۔
کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے یہ دونوں چیزیں حرام چلتی چلی آ رہی ہیں. حضور نے فرمایا لاؤ تورات لاؤ اور تورات میں سے یہ نکال کے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں ہے یہ چیز موجود. اچھا, اب چونکہ تورات میں ان کے دعوے کے مطابق یہ بات نہیں تھی, اور بلکہ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ چیزیں حلال ہیں, یہ چیزیں حلال ہیں. خیر, تو اب وہ تورات شریف لانے کی جرت ہی نہ کر سکے یہودی جو ان سے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ مبہوت ہو گئے, یعنی پریشان ہو گئے, وہ ایک دم اسٹیچو بن گئے کہ یار یہ کیا. حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر تم جو کہہ رہی ہو تم سچ کے لاؤ نا تورات شریف کھولو, دکھا دو اس میں کہاں. الٹا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ حلال ہیں دونوں چیزیں جو ان سے ہیں. اچھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے تورات کا مطالبہ کیا تھا, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کی بھی ایک دلیل ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, امی نبی ہیں, کہیں سے پڑھے تو نہیں نہ تھے, کسی نے آپ کو پڑھایا تو نہیں نہ تھا, تو آپ نے آسمانی کتابوں کو بھی نہیں پڑھا تھا اس سے پہلے, اور نہ آپ نے پچھلی امتوں کی کوئی تاریخ پڑھی تھی کتابوں کے اندر. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس یقین کے ساتھ یہ مطالبہ کرنا کہ یہ بات تورات شریف میں نہیں ہے, اگر ہے تو تورات شریف لاؤ اور کھول کے دکھاؤ, یہ بھی آپ کی نبوت کی ایک دلیل تھی, یہ بھی آپ کی نبوت کی ایک دلیل ہے. آگے فرمایا فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پھر اس کے بعد جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں تو وہی لوگ ظالم ہیں. اصل میں تو ظالم یہ خود لوگ ہیں جو خدا کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں اور ایک جھوٹ باندھتے ہیں کہ جی تورات شریف میں آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, جبکہ ویسا کچھ لکھا ہوا ہی نہیں. تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ ان باتوں کو اللہ کی کتاب کی طرف منسوب کریں جو اس میں نہیں ہے, اس کو منسوب کریں. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنی طرف سے اضافہ کر دیں کہ نہیں اس میں موجود ہیں, یہ بھی خدا کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے اور وہ بھی خدا کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے. اور تیسرا یہ کہ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کے بغیر, جبکہ ایسا کوئی حکم نازل کیا ہی نہیں گیا, تو ان دو چیزوں کو اپنے پر حرام کر لیا, یہ بھی تو خدا کے اوپر جھوٹ باندھنا ہی ہے نا, کہ یہ چیزیں تو ان شریعتوں سے جو ان سے حرام چلتی چلی آ رہی ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کے اوپر سخت احکامات نازل فرمائے. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پھر اس کے بعد جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں تو وہی لوگ ظالم ہیں. قُلْ صدق اللہ, آپ کہیے معبود اللہ نے سچ فرمایا, اللہ نے سچ فرمایا. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اچھا, وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے, ابراہیم علیہ السلام جن سے. اچھا, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اصول ہوں یا عقائد ہوں, فروع ہوں یا معاملات ہوں, اس کے اندر بے شمار چیزوں کے اندر سملیرٹیز یا ریزمبلنس ہے. مثلا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج اور چاند کی عبادت کرنے سے منع کر دیا تھا,
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کی عبادت کرنے سے منع کیا. انہوں نے بتوں کی پرستش کرنے سے انکار کر دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی تھی. تو جس طرح عرب بت پرستی کرتے تھے یا یہود حضرت عزیر کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے جن سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں سملر اور یا ان کے اندر ریزیمبلنس ہے، جنسی ہیں. اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور عقائد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصول اور قواعد جو تھے ان میں موافقت تھی، اور دین کی فروع اور بعض احکام شریعہ میں بھی ان کی موافقت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اچھا، اب اصول میں موافقت اس طرح یعنی ریزیمبلنس اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود کی عبادت کو ترک کرنے کا حکم دیتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید کی دعوت دیتے تھے اور اللہ کے سوا کسی بھی معبود کی عبادت کو ترک کرنے کا حکم دیتے تھے، ہر معبود. اور فروع میں یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنیوں کا دودھ پینا جائز اور حلال تھا، آپ نے بھی اس کو جائز اور حلال قرار دیا. اس لیے اب اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبوب فرمائی کل صدق اللہ، آپ کہیے کہ اللہ نے سچ فرمایا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. ابھی تم زبان سے کہہ رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو کہ ہم بھی ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں، کہ ان کے دین میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، دودھ حرام تھا پینا جون سا، تو ہم نے بھی اپنے پر حرام کر لیا. حضور نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ ابھی تو زبان سے کہتے ہیں نا، اب دل سے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو جن سے جو ہر باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف رجوع کرنے والے تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. صدق. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.